اس ماڈیول میں ہم اینیمل سسٹمیٹکس کے بارے میں ڈسکشن کریں گے۔ اینیمل سسٹمیٹکس کیا ہے؟ اینیمل سسٹمیٹکس کے اندر ہم اینیمل کے ڈفرینٹ گروپس کو ارینج کرتے ہیں تاکہ ہمیں پتہ چل سکے کہ ان کی ایولیوشنری ریلیشن شپ کیا ہے۔ جب تک اینیملز کو ارینج نہ کیا جائے تو اس کی کلاسیفیکیشن بھی نامکمل رہ جاتی ہے۔ آئیڈیلی ان گروپس کے اندر کیا ہوتا ہے، ایک انسیسٹرل سپیشیز ہے اور باقی سارے اس کے ڈسینڈنٹس ہیں، یعنی ایک انسیسٹرل سپیشیز اور باقی سارے ڈسینڈنٹس۔ ان کو کس طرح سے ہم ارینج کریں گے، اس کو ہم کہتے ہیں اینیمل سسٹمیٹکس۔ اور اس طرح کے گروپس جو ہیں ان کو ہم کہیں گے مونوفائلیٹک گروپ۔ اور مونوفائلیٹک گروپس میں اینیمل سسٹمیٹکس میں ایک اور اندر ٹرم ہے جس کو ہم کہتے ہیں کریکٹر۔ کریکٹر کیا ہوتا ہے؟ کریکٹر وہ ہوتا ہے جس کے اندر کوئی بھی چیز جو ہے اس کی جینیٹک بیسز ہوتی ہے اور اس کو ہم میئر کر سکتے ہیں۔ جس طرح سے آپ یہ دیکھ لیں کہ کوئی بھی جانوروں کا ایک اناٹمی کا فیچر ہے جس کو ہم کہیں گے کہ لائک ڈی این اے ہے، آر این اے ہے، اس کے اندر جو نائٹروجنس بیسز ہیں ان کی ترتیب کیا ہے، اس کو ہم کہیں گے یہ اس کا کریکٹر ہے۔ دوسرا ہے پولی فائلیٹک گروپس۔ پولی فائلیٹک گروپس ان کے وہ ممبرز ہیں جس کو ہم ایک دوسرے کے ساتھ سیپریٹ انسیسٹر سے بھی ٹریس آؤٹ کر سکتے ہیں۔ مونوفائلیٹک گروپ میں ایک انسیسٹر ہوگا، پولی فائلیٹک گروپس میں بہت زیادہ انسیسٹر ہوں گے۔ اور تیسرا ہے پیرا فائلیٹک گروپس۔ اس پیرا فائلیٹک گروپس کے اندر کچھ انکلوڈ ہوں گے گروپس، لیکن اس کے اندر سارے کے سارے ممبرز جو ہیں وہ ایک ہی لینیج کے ساتھ کنیکٹڈ نہیں ہوتے، یعنی کچھ ممبرز لینیج کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں اور کچھ ممبرز جو ہیں وہ لینیج کے ساتھ کنیکٹڈ نہیں۔ اب ایولیوشنری سسٹمیٹکس جو ہے جانوروں کی کلاسیفیکیشن میں سب سے اولڈسٹ سسٹم ہے۔ سم ٹائمز ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک نالج کی اسیسمنٹ کی بہت ہی ٹریڈیشنل اپروچ ہے، اور اس کی بیسک ازمپشنز جو ہے وہ کیا ہے کہ یہ دیکھا جائے کہ مختلف جانور کس طرح سے ایک دوسرے کے ساتھ کلوزلی ریلیٹڈ ہیں اور کس طرح سے ڈسٹینٹلی یہ آرگینزمز ایک دوسرے کے ساتھ ریزیمبل کرتے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ ڈفرینس ہوتے ہیں۔ ہومولوگیز کیا ہوں گی؟ دیز آر دا ریزیمبلنسز دیٹ ریزلٹ فرام کامن انسیسٹر اینڈ دے آر helpful in the classification of organisms۔ دوسری ٹرم جو کہ اس سے مختلف ہے وہ ہے اینالوگیز۔ اینالوگیز جو ہیں ان کے اندر سیملر ایولیوشنری پریشر ہے اور مختلف آرگینزمز جو ہیں وہ پھر اس کے ساتھ آہستہ آہستہ سیپریٹ ہوتے گئے اور مختلف انوائرمنٹ میں اپنے آپ کو اڈیپٹ کرتے گئے۔ اور جو دوسرے والا اینالوگیز کا پروسیس ہے اس کو ہم کہتے ہیں کنورجنٹ ایولیوشن۔ دوسری ٹرم جو کہ اینیمل سسٹمیٹکس میں بہت امپورٹنٹ ہے اس کو ہم کہتے ہیں نومیریکل ٹیکسونومی۔ نومیریکل ٹیکسونومی کی سب سے اولڈسٹ برانچ ہے جس کی اسٹڈی جو ہے 1950 سے لے کے 1960 میں اس کی اسٹڈی کا آغاز ہوا، اور اس کے بعد جو ہے اس کو ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جو نومیریکل ٹیکسونومی کے فاؤنڈرز تھے ان کا یہ خیال تھا کہ جو ڈفرینٹ ٹیکسا جانوروں کے اندر موجود ہیں دے آر ٹو آربیٹری اور ویگ ہیں۔ اگر ان کو نومیریکل ٹیکسونومی سے ہم ریلیٹ کریں تو بہت سے ایسے ٹیکسا ہوں گے جن کا آپس میں کوئی بھی تعلق نہیں ہوگا۔ نومیریکل ٹیکسونومی کو جو سائنٹسٹ اسٹڈی کرتے ہیں ان کو ہم کہتے ہیں نومیریکل ٹیکسونومسٹ۔ نومیریکل ٹیکسونومسٹ تب سے لے کے آج تک ایگزسٹ کرتے ہیں، لیکن آج کل ان نومیریکل ٹیکسونومسٹ نے میتھمیٹکس اور کمپیوٹر کو بیس بناتے ہوئے بہت سے سافٹ ویئر ایسے بھی ایجاد کر لیے ہیں کہ جن کو کیلکولیشن کی بجائے میتھمیٹیکل ماڈلز اور کمپیوٹر ایڈڈ ٹیکنیک سے اینیمل کے سیمپل لے کر ان کی سملیرٹی کو اسیس کر لیا جاتا ہے۔ یہ خاص طور پہ زوالوجی کی ریسرچ میں بہت ہی امپورٹنٹ ٹول ہے۔ اس میں ہومولوگیز اور اینالوگیز کو ہم ایک دوسرے سے سیپریٹ نہیں کر سکتے۔
فائلوجینیٹک سسٹمیٹکس، اس کو ہم کہتے ہیں کلیڈسٹکس. کلیڈسٹکس بھی اینیمل کلاسیفیکیشن میں ایک امپورٹنٹ اپروچ ہے جس سے اینیمل کی سسٹمیٹکس کو اسٹڈی کیا جا سکتا ہے. اب کلیڈسٹکس کا مقصد کیا ہے؟ کلیڈسٹکس ہمیں نارملی یہ بتاتے ہیں کہ ایوولوشنری سسٹمیٹکس میں ڈفرینٹ آرگینزمس کو کس طرح سے سملیرٹیز کے انڈیکس کے بیس پر ایکسپلین کیا جا سکتا ہے. نارملی جو اس کے اندر ہائپوتھیسز ہیں وہ ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ آرگینزمس کے مونوفائلیٹک گروپس کے درمیان کیا ریلیشن شپ ہے. کلیڈسٹکس اس کے علاوہ ہمیں یہ اور بھی بتاتا ہے کہ جانوروں کے اندر کلاسیفیکیشن کے، انالیسس کے، ٹیسٹنگ کے، سائنٹیفک کے ٹولز کو اور جو مختلف ٹولز ہیں ان کو مزید ہم کس طرح سے ایکسپلین کر سکتے ہیں کہ جانوروں کے ایوولوشنری لینیج جو ہے اس تک پہنچا جا سکے. جو نارملی ہم جانوروں کو اسیس کرنے کے لیے جو چیز لیتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں کیریکٹر. کیریکٹر کیا ہوگا؟ جس طرح سے کوئی بھی آرگنزم ہے اس کے لینتھ، ہیڈ جو ہیڈ ہے اس کی لینتھ، ہیڈ کی وڈتھ، اس کی ایبڈومن کی جو ہے لینتھ وڈتھ، تو یہ جو ہے اس طرح سے کوئی ایک کیریکٹر ہوگا. اور اس کیریکٹر کو پھر ہم کہہ دیں گے کہ یہ کیریکٹرز جو ہیں دے آر نارملی سمفلیسیومورفیز. یہ کیریکٹرز جو ہیں کسی بھی گروپ کے ممبرز کے دے آر نارملی سیڈ ٹو بی سمپلی مورفیزی. سمپلی مورفیزیز جو ہے یہ ایک گریک ورڈ ہے. اس میں سمف کا مطلب ہے ٹوگیدر، پلیسیو کا مطلب ہے نیئر، مورف کا مطلب ہے فارم، کہ اس کے ڈفرینٹ فارمز جو ہیں وہ کس طرح سے ایک دوسرے کے ساتھ لنکڈ ہیں. اس لیے اس ٹرم کو ہم کہتے ہیں سمپلیسیومورفیز. اب ہم نے کیریکٹرز کی بات کی، اس کو میں نے آپ کو ایک ایگزامپل دے کے بھی بتایا کہ یہ جو ڈفرینٹ کیریکٹرز ہیں نارملی یہ ایک سنگل اوریجن سے آتے ہیں، اور اس سنگل اوریجن کو ہم کہیں گے یہ اس کا ہے کامن اینسیسٹرز. اور یہ کامن اینسیسٹرز کے اندر پھر ایک اور کیریکٹرز نکلتے ہیں، ان کو ہم کہتے ہیں ڈیرائیوڈ کیریکٹرز. ایک ہوگا مین کیریکٹر اور جو دوسرا اس سے نکلے گا اس کو ہم کہیں گے یہ اس کا ہے ڈیرائیوڈ کیریکٹر یا سن ایپومورفیز. سن ایپومورفیز بھی ایک گریک ورڈ ہے. سن کا مطلب ہے ٹوگیدر، ایپو کا مطلب ہے اوے، اور مورفی کا مطلب ہے فارم. اب ٹیکسونومی میں ایک اور امپورٹنٹ ٹرم ہے جس کے بارے میں ابھی ہم آپ کو بتائیں گے، وہ ہے ٹیکسا. ٹیکسا کا کیا مطلب ہے؟ ٹیکسا جو ہے یہ نارملی دس شیئرز سرٹن سن ایپومورفک فارم، اور اس کے اندر پھر ایک اور سب سیٹ ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں کلیڈ. کلیڈ کا مطلب ہے کہ یہ ٹیکسا کی اگلی برانچ. اب اس فائلوجینیٹک ٹری جس پہ ہم نے آپ کو پریویس لیکچر میں بھی بتایا، اس کے اندر آپ یہ دیکھیں کہ ڈفرینٹ کیریکٹرز ہیں، ڈفرینٹ جو ہے وہ کلیڈز ہیں، ڈفرینٹ اس کے اندر ان کی ارینجمنٹس ہیں، برانچیز ہیں، سب برانچیز ہیں، کیریکٹرز ہیں، اور اس سارے ٹری کو ہم کہیں گے فائلوجینیٹک ٹری. فائلوجینیٹک ٹری مینس ایک انسیسٹر ہے اور اس کی آگے پھر ڈفرینٹ برانچیز ہیں، اور اس سے کو ہم ڈینڈروگرام بھی کہہ دیتے ہیں. ڈینڈروگرام بھی کس پہ بیس کرتا ہے؟ مختلف کیریکٹرز پہ بیس کرتا ہے. تو فائلوجینیٹک ٹری جو ہے کسی بھی ایوولوشنری ہسٹری کو یا اینسیسٹرل ایوولوشن کو سمجھنے کے لیے ایک امپورٹنٹ ٹری ہے. اینڈ دس از آلسو سیڈ ٹو بی اے phylogenetic tree of life.